اللہ اکبر. آج کی آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جہنم کے اندر ایک وادی ہے. اب ذرا توجہ سے سننا, دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف آتے ہیں, اور تیسرے اس میں 2 گناہوں کا ذکر ہوگا. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جہنم میں ایک وادی ہے. اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. یعنی جہنم بھی جس سے پناہ مانگے, ایک ایسی وادی جہنم میں موجود ہے. آگ جس سے پناہ مانگے وہ کیسی آگ ہوگی, جہنم جس سے پناہ مانگے وہ کیسی جہنم ہوگی. میں اپنے ایک ایک روایت کا ذمہ دار ہوں, جو بیان کر رہا ہوں آپ اس سے حوالہ لے سکتے ہیں. میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں, میں کوئی آپ کو مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, سب دل کے کانوں سے سنو. اللہ اکبر. حضرت اللہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں, اس جہنم کی وادی کی حرارت اور گرمی یہ ہے, تپش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. یعنی جہنم اس سے 5 بار پناہ مانگے, ایسی وادی ہے, اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اور جس سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے, حضور اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا, اس میں کس کو رکھا جائے گا, وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا, جس سے 5 بار جہنم پناہ مانگے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں, اس میں 2 لوگ ڈالے جائیں گے. نمبر 1, حرام کھانے والا, حرام لقمہ کھانے والا. حرام لقمہ مطلب جوا کھیلتا ہے, اس کے پیسے سے خود کھاتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے, سٹا کھیلتا ہے, شراب کا دھندا کرتا ہے, سود کا, بیاج کا, انٹرسٹ کا دھندا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ اس میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. حرام مت کھاؤ. کوئی سوچے میری تو کرانہ کی دکان ہے, میں تو حلال کماتا ہوں. اگر کرانہ دکان پہ بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہو وہ بھی حرام ہے. دودھ میں پانی ملاتے ہو حرام ہے, تیل میں ملاوٹ کرتے ہو حرام ہے, دھوکہ دے کر کاروبار کرتے ہو حرام ہے. سن لو, حرام نہ کماؤ. اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں دولت کتنی دے گا, مال کتنا دے گا. یاد رکھنا, حرام سے مت کماؤ. اگر حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا, اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے. حلال کماؤ. حلال اس میں کیا ہے دیکھو, حلال میں برکت ہے. حلال دیر سے آتا ہے, حلال کم آتا ہے, لیکن برکت اللہ نے رکھی ہے. اور حرام زیادہ آتا ہے, جلدی آتا ہے, لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں, دیکھو اور غور کرو. اللہ اکبر. کہ کتے کتنے بچے پیدا کرتا ہے, کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں, 1 سال میں 12 14 بچے ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ نے ہر گھر کے دروازے پہ کتے کو دیکھا ہے؟ حالانکہ دنیا کے کوئی مذہب کا آدمی کتا نہیں کھاتا, دنیا کے کوئی مسلک کا آدمی کتا نہیں کھاتا, لیکن کتے 12 پیدا ہو, سال میں 14 پیدا ہو, ہر دروازے پہ نظر نہیں آتے. اور کتوں کا ریوڑ کبھی نظر نہیں آتا. کتا تنہا چلتا ہے, یا 2 4 6 جمع ہو جائے تو الگ بات ہے, مگر قربان جائیں, بکری 2 پیدا ہوتی ہے سال میں, یا 3 پیدا ہوتی ہے, اور ہزاروں ذبح ہوتی ہے. بنگال والے بھی ذبح کر رہے ہیں, ایران والے بھی ذبح کر رہے ہیں, یمن والے بھی ذبح کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ذبح ہو رہی ہے. لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے, اور جنگل میں ریوڑ بھی نظر آ رہا ہے. آتی ہوئی کم نظر آتی ہے, لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں؟ تو تمہارا ایمان گواہی دے گا. کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے, اس میں برکت نہیں ہے. بکری کو حلال کیا ہے, اللہ نے اس میں برکت عطا.
مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، فیضان بخاری، علامہ امین القادری، مسلک اعلی حضرت۔ کتا ذبح کرنے والا کوئی مذہب نہیں، اور بکری کم و بیش ہر مذہب میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے۔ اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف ہو، تھوڑا آئے گا تھوڑا، لیکن برکت زیادہ ہوگی۔ ایک اور بات عرض کروں، اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں، اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت ہے۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا۔ دیکھو یزید، اللہ اس سے ناراض تھا، یزید 14 بیٹے چھوڑ کے مرا، اور ایک روایت کے مطابق 8 چھوڑ کے مرا، لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا، اور حسین سے اللہ راضی ہے۔ ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے، آج مسلمانوں کا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں بھی اولاد حسین موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، سید امین القادری، سید امین القادری، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو۔ ارے بنگال کے استحاط میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین۔ عراق جاؤ تو شیخ رفاعی اولاد حسین، بغداد جاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی اولاد حسین، کیونکہ وہ حسنی بھی ہے، وہ حسینی بھی ہے۔ غریب نواز اولاد حسین ہے، بختیار کاکی اولاد حسین ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء اولاد حسین ہے، خواجہ عثمان ہارونی اولاد حسین ہے۔ کیا پتا چلا؟ جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتا ہے۔ حلال کماؤ، تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائیں۔ جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دی، کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے، ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہا مولانا صاحب، سید صاحب، پیر صاحب 30 سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا۔ میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے، گناہ کرنا چھوڑ میری بہن، تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے تیرا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلایا تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے ہیں، دلیل پیش کروں آپ کو۔ دیکھو اگر نیکی کرو گے تو اتنے اونچے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے، لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ پتہ چلا اوپر سے تقوی اندر تو خالی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو، گردن نہ جھکاؤ، دل جھکاؤ۔ ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو، دل کو خوبصورت بناؤ۔ داڑھی کی تراش خراش پہ توجہ دینے والوں دل پہ توجہ دو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے متفق علیہ حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل، اس دل میں پاپ ہے، پاپ دل میں گناہ ہے، دل میں جرائم ہے۔ اگر بچیوں کو نیک بننے پر اچھا رشتہ نہ آئے، میری
میری زبان کاٹنے میں کوئی چیلنج کے ساتھ بات کرنے والا آدمی نہیں, لیکن مجھے اپنے نبی کے فرامین پہ اتنا یقین ہے. یاد رکھنا, جس تقوی سے اللہ مل سکتا ہے اس تقوی سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا. جس تقوی پرہیزگاری سے اللہ مل سکتا ہے اس سے اچھی بیوی نہیں مل سکتی. جو اللہ تک پہنچا دے وہ بیوی تک نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تک پہنچا دے. آپ کو بتاؤں, دیکھو تقوی کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے ہے. میں کوئی وظیفے کا مخالف نہیں ہوں, میں خود سلسلے سے وابستہ ہوں الحمدللہ. میں قادری برکاتی ہوں الحمدللہ رب العالمین. میں امام اہل سنت کا غلام ہوں الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا رشتہ ہے جس خانقاہ قادریہ برکاتیہ سے میرے امام کا رشتہ محبت ہے, ہم وہاں کی غلامی رکھتے ہیں الحمدللہ. ہاں, لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, دیکھیے ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی ہے اسی کو توجہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں الوظیفۃ الکریمہ میں کہ فقیر اکثر وظیفے میں وہی دعائیں رکھتا ہے جو حدیث میں ہے. ہاں, لوگ امام احمد رضا کو کہتے ہیں بدعتی تھے. میں نے کہا وہ جتنا سنت کے عامل تھے اس صدی میں کسی بدعتی فرقے کے اندر ایسا عالم اور عامل تو دور کی بات ہے, ان کی جوتیوں کی نوک کی جو گرد ہے نا اس کے برابر بھی آپ واہ واہ. ان کی زندگی کا کوئی عمل خلاف سنت ثابت کر کے بتاؤ. یہ اور بات ہے کہ ہم نے امام احمد رضا کے متعلق یہ باتیں تو لوگوں کو بتائی کہ وہ دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے. یہ تو ذمہ دار وہ ہیں جو بیان کر چکے. لیکن مجھے تو امام احمد رضا کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ آخری دن, اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر دو لوگوں کے ہاتھ پر, دو لوگوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. مجھے یہ بات نہیں کہ کوئی جو بیان کرے اس کا ذمہ دار وہ ہے. میں نہ مخالفت کر رہا ہوں نہ حمایت کر رہا ہوں کسی کے دو ہاتھ سے لکھتے نہیں, لیکن میں ان کے دونوں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تصورات میں کہ وہ دو ماننے والوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر باجماعت جا رہے. آخری ایام میں اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ چل نہیں سکتے تو پیر رگڑ کر کے مسجد جا رہے. کسی نے کہا ایسے وقت میں تو جماعت معاف ہو جاتی ہے, آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میرے امام نے فرمایا جماعت معاف ہو جائے الگ بات ہے, لیکن یہ ادا تو میرے نبی کی سنت ہے نا. سبحان اللہ. حضور بھی تو کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد تک گئے تھے. جب مسجد جا نہیں سکتے تھے تو تب بھی تو اس حالت میں گئے تھے. بات جماعت کے معاف ہونے کی یا اس کے ادا کرنے کی نہیں ہے, ہم عشق کے بندے ہیں. ہم ثواب کے سوداگر نہیں ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی ادا کیا ہے, اسی ادا کو ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں, کیا یہ ادائیں ہمارے اندر بھی ہیں؟ جو بیٹے کی شادی میں 3 دن کی نمازیں چھوڑ دے, جو میت کی مصروفیتوں میں نمازیں چھوڑ دے, آخر وہ اس ادا پر, اس لیے کہ شاید ہم نے اس کا ذکر ہو سکتا ہے کسی کو اس پر تکلیف بھی ہو کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے, لیکن میں آپ سے آپ کی تکلیف کا مجھے کوئی خیال نہیں. مجھے تو اپنے اللہ کی رضا کا خیال ہے, اس لیے میں وہ بات کرنا چاہتا. تو میں بات کرنے چلا تھا, بات دور نہ نکلے کہ اگر متقی بن جاؤ, اگر اللہ سے ڈرنے لگو, گناہ چھوڑ, ایسی جگہ کا رشتہ آئے گا گمان بھی نہیں ہوگا. دیکھو اس کو میں ایک دلیل کی روشنی, آپ نے سنا ہے کوئی نئی بات نہیں, میں کوئی نئی بات کیا کر سکتا ہوں. 14 صدیوں کا جو ذخیرہ اسی سے بات ہوگی, آپ سن چکے. سنی بہت جلسہ کرتے, سنتے بھی ہے, کوئی نئی بات نہیں کر سکتا, صرف آپ کو یاد دہانی کرا رہا. فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب نے اعلان کیا ہمارے مذہب میں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا. توجہ کرنا, یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں, لیکن اس کو میں کسی اور پیرائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میری بہنوں کے سامنے, آپ کے سامنے. اچھے رشتے چاہتے ہو, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں میرے پاس اچھے رشتے کا. فاروق اعظم فرماتے ہیں, میرے نبی کے دوسرے جانشین ہیں, خلیفہ دوم ہیں, فرماتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچنا. ٹھیک, ہمارے یہاں اسلام میں دیکھو دودھ مہنگا بیچو, کتنا ہی مہنگا, سب لوگ 50 میں بیچ رہے ہو, عام دنوں میں عام حالات میں جب دودھ مل رہا ہو ہر جگہ, آپ 100 میں بیچیے نا. آپ کا کس نے کالر پکڑا ہے کہ آپ نہ بیچیں؟ فتح القدیر کا یہ جو جزیہ ہے اسی پر تو نوٹ کی استعمال کی اجازت امام نے لکھی ہے نا, کہ اپنی 1 پیسے کی چیز آپ 1000 میں بیچتے. عام حالات میں
اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہ ہو، حالات عام ہو، مارکیٹ اوپن ہو، تو آپ کتنے میں بھی بیچ سکتے ہیں. جس کو پسند آئے گا لے گا، نہیں پسند آئے گا نہیں لے گا. 50 روپے لیٹر بیچ رہے آپ پیور بیچیے، 100 میں بیچیے جس کو اور یہ ایک بات یاد رکھنا، آج بھی پیور کے خریدار لوگ ہیں. لوکل مال بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیور مال بیچو گے، کوئی خریدنے آئے نہ آئے، اللہ فرشتوں کو بھی انسان بنا کے بھیج دے گا. وہ رزاق ہے. یہ باتوں کو آپ کسی مجذوب کی بڑھ کہہ سکتے ہیں، کسی دیوانے کی آواز کہہ سکتے ہیں، لیکن عمل کر کے دیکھنا سچی بات ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا، فاروق اعظم نے فرمایا پانی ملا کے نہ بیچنا. اب تو دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا جاتا، اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچا جاتا ہے نا. ہاں چیک کریں، بلکہ اب تو دودھ بھی نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل کے اندر جو وہ پانی ملا کر کے اس کو چائے بنا کر کے بیچتے. اب تو ریلوے اسٹیشن کی چائے پینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں دودھ ملا ہوگا کہ کیا ملا ہوگا، خدا جانے کیا ملا ہوگا. یہ حالات ہیں. لا الہ الا اللہ. اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے. وقت کا امیر المومنین کہتا ہے دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. اچھا پھر اس کے بعد کہہ کے سو نہیں جاتے. آج لوگ اس لیے کرپشن کا شکار ہے کہ جو لوگ قانون پاس کرتے کرپشن کے خلاف، وہی کرپشن کے اندر گرفتار ہے. کرپشن کا خاتمہ اس وقت ہوگا قانون پاس کرنے والا پہلے عمل کرے. یہ بات ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. ٹھیک بات ہو گئی. لیکن رات کو نکلتے تھے مدینے شریف کی گلیوں میں گھومنے کے لیے، کون کرپشن کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. اچانک ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز فاروق اعظم کے کان میں پڑی. کانپتی ہوئی بوڑھی آواز، بیٹی. جی ممی، جی امی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں کہ یہ عربی میں ممی کہاں سے آ گیا. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ تقریر سننے بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بات اپنے لہجے میں کہی جاتی ہے تو عربی میں جی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات تو آپ کی کرنی ہے نا، ورنہ عربی متن آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا. اور میری گزارش یہ بھی ہے، میری عادت بھی ہے کہ میں بہت ہلکی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کسان بھائی بھی سمجھ لے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں. یہ تو کہا جی امی کیا بات ہے. کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، رات کا آخری پہر ہے. بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا. بوڑھی ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق اعظم تو اس نے کہا امی تمہیں پتا نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی. تو کیا کہا بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا، عمر سو رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں. تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا، امی امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. واہ سبحان اللہ. اب اس پر یہاں تک تو آپ نے سنا، اب توجہ کریں. فاروق اعظم یہ سن کر آنکھیں چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں، میرے مدینے میں. تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا، گھر پہ نشان لگا دیا. نشان لگائے گھر گئے، آنکھ میں آنسو تھے. صبح ہوئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کوئی شادی نہیں کر سکتا. تم میں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اللہ سے ڈر کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی، اس سے کون شادی کرے گا. آپ کے ایک بیٹے تیار ہو گئے کہ ابو میں شادی کروں گا. آپ دیکھیں کوئی رشتے میں کسی بچولیا کو ڈالا گیا، کسی اغوا کو ڈالا گیا، کسی اغوا نے اغوائی کی. ایک لڑکی کا تقوی، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کے عام گھرانے کا رشتہ نہیں آیا، وقت کے امیر المومنین کا رشتہ بغیر مانگے گھر تک کے چل کر آیا. اور وہ تقوی کی برکت تھی، پرہیزگاری کی برکت تھی. اور پھر فاروق اعظم کی وہ لڑکی بہو بن گئی، وقت کی امیر المومنین کی بہو بنی. کیوں؟ ڈگری کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں، صرف تقوی کی برکت سے امیر المومنین کی بہو بنی. اور صرف امیر المومنین کی بہو نہیں بنی بلکہ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اللہ نے فاروق اعظم کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک اور بیٹی عطا فرمائی. اور اس بیٹی کا نکاح پھر ایک جگہ ہوا. اسی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی بیٹے کو دنیا نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا اور پہچانا. یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی بلکہ 14ویں پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین، عظیم امیر المومنین جو ہے ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا. وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے ایک اور امیر المومنین کی، یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی. وہ پتا چلا تقوی کی برکتیں یہ ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات دور نکلی. عرض کیا کر رہا تھا کہ حرام نہ کماؤ. اور ایک اور جملہ
میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، صاحب سجادہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے محنتیں کی، کاوشیں کی، علاقے کے علماء کرام، سادات کرام نے محنت کی. اتنی خوبصورت محفل سجی اور بہت خوبصورت سے آپ لوگ سن بھی رہے. ایک بار پھر بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھنے آپ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. تو یاد رکھیں، تقوی بڑی عظیم چیز ہے، گناہ سے بچنا بڑی عظیم چیز ہے، پرہیزگاری بڑی عظیم چیز ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے جس طبقے میں جو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جہنم کا وہ طبقہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اللہ اکبر، اس میں جن کو ڈالا جائے گا وہ 2 لوگ ہیں. نمبر 1 کون؟ جو حرام کھانے والا. اور یاد رکھنا آج کل مسلمانوں میں سود کا لین دین بھی عام ہو رہا ہے، لوگ سود کھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، یعنی کہ بیاج جس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر، کہیں کسی کا نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر سود کو عام کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، سود کا ایک لقمہ، بیان ہو جائے، بیان ہو جائے، بیان ہو جائے، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. ایک بار درود شریف پھر پڑھ لیں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو جس نے سود کا ایک لقمہ، ایک لقمے کی بات ہو رہی، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. یعنی جو اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے، اس کو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ سود کا ایک لقمہ کھانے والے کو دیا جائے گا. اب آپ بتائیں جو بیاج کا دھندا کرتے ہیں، انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا. اس لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. اور اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات عرض کر دوں، سمیٹتے ہوئے کہ ایک بندہ تو وہ کہ جہنم میں پہاڑ جو پگھلیں گے، جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے، جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے، اس میں جس کو ڈالا جائے گا وہ کون؟ حرام کھانے والا. اس لیے اب حرام نہ کھانا. اور نمبر 2 کون؟ اب وہ دوسرا بندہ سن لے جو گناہ کبیرہ میں نے شروع کیا تھا. گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم ہے، بڑے گناہ سے بچنے کا حکم ہے. تو دوسرا کون بندہ اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھلیں گے، اور ایک بار ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے، اس طبقے میں اور کس کو ڈالا جائے گا؟ تو وہ دوسرے نمبر کا بندہ ہے جو نمازوں کو ترک کرتا ہے، جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اس حصے میں ڈالا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں، آپ کی بہت بڑی تعداد ہے ہندوستان میں، جوان 60% ہے، 60% ہے. میرے بھائیو، نماز کے نام پہ بھی جمع ہو جاؤ. دیکھو سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہو، کاش کے عمل کے لیے بھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاؤ. میرے بھائیو، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، آج مسجدیں ویران ہیں، آج مرثیہ خواہ ہیں مسجدیں. ہم نماز کے لیے نہیں آتے، کتنا سادگی کے ساتھ بہانہ بنا دیتے ہیں، مولانا ہم ناپاک اس لیے نماز نہیں پڑھتے. آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، بتاؤ جو ناپاک ہو وہ مسلمان کیسا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر، اللہ اللہ. میرے بھائیو، مسجدوں کی طرف آؤ. دیکھو اپنے مسائل ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے؟ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کسی کا بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، جس کو اولاد ہے اولاد نافرمان ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بربادی میں ہے، کوئی تباہی میں ہے. میرے بھائیو یاد رکھو اپنے مسئلے کا حل اچھی طرح یاد رکھنا. سن لیں آپ لوگ. دیکھیے کہ میں اس ماحول میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں. میں انڈیا میں ہی رہتا ہوں، ہندوستان میں ہی رہتا ہوں، اور آپ کی یہ چیخ و پکار سے میرے کان آشنا ہے. تو مجھے اس پہ کوئی برا نہیں لگتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا احترام نہ کرو، لیکن جس کی حدیث پڑھ رہا ہوں اس نبی کا تو احترام کر لوں. آپ چلاتے رہیں گے تو ہی میں گفتگو کرتا رہوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ 4 لوگ ہی چلانے میں مجھے فرق نہیں ہے. یہ جو ہزاروں اطمینان سے سن رہے ہیں، میری توجہ ان کی طرف، میری اپنی عادت ہے، میں کبھی نگیٹو کی طرف توجہ نہیں کرتا، میں ہمیشہ پوزیٹو کی طرف توجہ کرتا ہوں. چپ رہیں، خاموش رہیں، بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں. بیٹھے بہت اچھے لوگ ہو، بہت اچھے ہو میرے بھائیو. درود شریف پڑھ لو، ایک بار بلند آواز سے پڑھ لو درود شریف.
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب گفتگو اختتام کو اینڈ کو پہنچ رہی ہے، تھوڑا سن لیں. کتنے اچھے لوگ ہیں بیچارے، گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہیں. کھڑے اللہ تعالیٰ ان کھڑے رہنے والوں کو بھی اور گھنٹوں سے بیٹھنے والوں کو بھی، جو دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا قیامت کا دن، اس دن اللہ ہم سب کو تکلیف سے بچا لے، مصیبت سے. آج نبی رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن نبی رحمت کے ساتھ اٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان، کوئی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان، کوئی بیٹی کے معاملے میں پریشان، کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دکھی ہے، جس کو ہے وہ اولاد سے دکھی ہے، اولاد فرما بردار نہیں. اب ہمارے مسائل کا حل کہاں؟ ہم سوچتے ہیں حکومتیں بدلے گی، فلاں پارٹی آئے گی تو مسئلے کا حل ہوگا، فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا، فلاں تعویذ دے لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا، یہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا، وہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا. چلو امین القادری آ گیا ہے، ہماری بستی میں اس سے دعا کرا لو، وہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں، سچی بات بتاؤں، جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا حل کوئی نہیں کر سکتا. کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے. مجھ جیسا کیا، مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آؤ گے اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے، نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے. بلکہ آپ کو یہ بات کہوں، مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے 1450 سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں، اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے. اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو راضی کر لیں تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرا بھرا کر سکتی ہے، آج بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کر سکتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے، ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوست و احباب کے لیے ٹائم ہے. آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. کتنے بے شرم ہو گئے ہم، کس قدر غدار ہو گئے ہم، کس قدر بے وفا ہو گئے ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. وہ اللہ جس نے زندگی دی، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائی، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا، کتے جیسی بنا دیتا، بندر جیسی بنا دیتا، ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بتائیں، اللہ انسان نہ بناتا سور بنا کے پیدا کرتا، کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا؟ کتا بنا کے پیدا کرتا، کوئی پوچھنے والا ہوتا کتا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر. اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والوں کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو. وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا. لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں. قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور قسم ہے اس شہر کی، امن والے شہر کی. بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کروں. شہر ابراہیم کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر محمد کی قسم، چاروں محبوبوں کے شہر کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تو ہم تیری ہر بات مانتے ہیں، لا ریب فی، تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے. لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے، اور وہ بھی قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے. پتا چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ چار محبوبوں کے چار نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت کیا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو مناتے ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ. اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. ہاں
جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو. ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے. یہ امام بخاری نے بیان فرمایا ہے. وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات, جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا, وہ روایت ہو جاتی ہے نا. ہاں تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, ایک بات آپ کو بتاؤں میلاد سے کیا ہوتا ہے. توجہ آپ کی, میلاد سے کیا ہوتا ہے. جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے. میلاد سے یہ ہوتا ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا, آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسا, لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا, ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے, لیکن اس کا نہیں کچھ کوئی ذکر کر. قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو, قارون زمین میں دھسا. اب دھسا 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 دھستا رہا. کب تک دھسا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا, اور کب تک دھستا رہا, رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا. جیسی حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے, اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا, کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے. واہ واہ, قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں کیا ہے. بات ہے. میلاد مصطفیٰ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں, لیکن بات کتنی ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین نے پیر زمین پہ کیا رکھ دیے. اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھس رہا ہے, وہ وہی رک گیا ہے. کیوں, حضور کی میلاد ہو گئی. اللہ اللہ, جب قارون جیسوں کو ایسی میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی. سوچو تو صحیح. میلاد سے کیا ہوتا ہے, میں نے کہا میلاد سے یہ ہوتا ہے کہ ساری روئے زمین مسجد بنا دی جاتی ہے. مسجد بنا دی. ایک بات آپ کو بتاؤں, حضور نے کیا فرمایا, اللہ نے میری برکت سے روئے زمین کو کیا بنا دیا, کیا بنا دیا. یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا تو عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا. اب مسلمان جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز شروع کر دے. کیا جگہ ہے وہ, مسجد. ایک بات اس سے اور بتاؤں, جب مسجد ہو گئی روئے زمین تو مسجد کے اوپر کوئی زنا کرتا ہے کیا, مسجد کے اوپر کوئی شراب پیتا ہے کیا, مسجد کے اوپر کوئی چوری کرتا ہے, کوئی کرتا ہے مسجد میں چوری. حضور کہہ رہے کہ مسجد ہو گئی, یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اور یہی اس کا مطلب ہے کہ سجدہ گاہ بن گئی. لیکن جو چیز سجدہ گاہ ہے پھر وہ زنا گاہ کیسے ہو سکتی ہے, وہ شراب گاہ کیسے ہو سکتی ہے, وہ چوری گاہ کیسے ہو سکتی ہے. اس کا مطلب لوگ زمین کو کچھ مانے, تم تو سجدہ گاہ مان رہے ہو نا. جب تم سجدہ گاہ مان رہے ہو تو زمین کے اوپر پاپ کیوں کرتے ہو, گناہ کیوں کرتے ہو. زمین پہ گناہ کرنے نہیں آئے, زمین پہ سجدہ کرنے آئے, زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے. تو عرض کیا کر رہا تھا, ہمارے مسائل کا حل کل بھی مسجد میں تھا, سجدے میں تھا, اور آج بھی سجدے میں ہے. اور جب تک سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی. حکومتیں آئے گی چلی جائیں گی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, جو اس وقت ظالم آئے ہیں دنیا میں, کہیں ہر ملک کا یہی حال ہے, کہیں کم کہیں زیادہ, اس سے زیادہ ظالم آئیں گے اگر عبادت نہیں کرو گے. اس سے زیادہ ظالم آئیں گے. جو تکلیفیں آج ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھے گی. ارے اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل دی, رزق دیا, اچھے ماں باپ دیے, ساری نعمتیں دی, کیوں اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ چاہیے, 10 منٹ, 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. کیوں نماز نہیں پڑھتے. اور سن لو, اگر نماز نہ پڑھو, نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے. آپ یہ سوچتے ہو کہ نماز چھوڑ دیں گے تو بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. نمازوں کو ترک کرو گے پھر بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. یاد رکھو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. حضور فرما رہے ہوش کے ناخون لو, جس سے ماں باپ بیزار ہو جائیں, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہو امام اہل سنت کی بات بہت زیادہ کرتے ہو. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ جو اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے
ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. امام اہل سنت نے لکھا جو نماز پڑھے لیکن رکوع صحیح نہ کرے, پڑھتا ہے نماز لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا, تو حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی کہ جو رکوع صحیح نہیں کرتا ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. نماز پڑھتا ہے مگر رکوع صحیح نہیں پڑھتا تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا, جمعہ تک نہیں پڑھتا, جمعہ کے دن آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے, وہ کیسے مومن مرے گا, وہ ایمان پر کیسے مرے گا؟ اور آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. حضور اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بے نمازی بن کر حضور کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ بے نمازی بن کر غوث اعظم کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو قادری ہیں. میں نے کہا اپنا منہ آئینے میں دیکھو, کون سے قادری ہو؟ صرف کپڑا پکڑ کے کسی کو قادریت ملتی ہے؟ میرے جملے تلخ ہو تو معاف کر دینا, لیکن وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کی قادریت پہ ناز کرتے ہو, غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے, قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے, توجہ ہے آپ کی, قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے بظاہر. غوث پاک فرماتے بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے, وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کرتے؟ غوث پاک کے سلسلے میں غوث پاک کی مرضی سے کوئی داخل ہوگا تو میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ, اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر کون سے حصے میں داخل کیے جاؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے, اور وہ جہنم کا حصہ جس کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. میرے بھائیوں اپنی جوانی پہ رحم کرو, اپنے حال پہ رحم کرو. بتاؤ جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, اپنے جسم کا کیا بنے گا؟ آؤ سچی توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لو. عرس بخاری میں آنے والوں عہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی, آج کے بعد کبھی بد نظری نہیں کریں گے, آج کے بعد گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جائیں گے. اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آج بدل جاؤ, کان کھچنے کا نام توبہ نہیں, گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں, استغفر اللہ پڑھنے کا نام صرف توبہ نہیں, بلکہ توبہ یہ ہے اپنے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مولا میں معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد سردی ہو یا گرمی ہو, بارش ہو, کچھ ہو, ایک بار آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے نا کہ میرے پیر پکڑ کے کہہ دے نمازی بن جا تو میں آپ کے پیر بھی پکڑ کے کہتا, لیکن مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نماز چھوڑ کر ہم رسول اللہ کے سچے امتی نہیں ہو سکتے. کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم نمازی بنو. جو نمازی بنتا ہے وہ دیندار خود بخود بن جاتا ہے, جو نمازی بنتا ہے دھیرے دھیرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ارے سجدے میں جا کے دیکھو کیا ہے, روزی کا مسئلہ نہ حل ہو تو کہنا, رزق کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا, مسائل کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا. یاد رکھنا میرے بھائی جس سجدے میں خدا ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں مل سکتا, لیکن سجدہ کر کے دیکھو. لیکن ایک آخری بات کہتے ہوئے جاؤں, یاد رکھنا نماز پڑھنا تو ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کا سر کعبے کے سامنے جھکتا ہو اور دل مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکتا ہو. کسی غدار نبی کے سامنے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. امام اس کو بناؤ, امام اس کو بناؤ جو امام الانبیاء کا ادب کرتا ہو اور جس کا عقیدہ یہ ہو انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.